ہیلو، میرا نام ڈاکٹر محمد ولید حسن ہے۔ کیا آپ گھر بیٹھے اپنی بیماری کا علاج خود ہی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے بیماریوں کی مکمل تفصیل، ان کی علامات اور ان کا مکمل علاج۔ نہ ہسپتال جانے کی ضرورت اور نہ ہی کسی قسم کی ڈاکٹر کی کوئی فیس۔ تو ابھی موبائل اٹھائیے اور یوٹیوب پر سرچ کیجئے جنرل میڈیسن OPD آن لائن، اور یوں گھر بیٹھے اپنا علاج خود کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جن لوگوں کو بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ تو یہاں 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ٹیسٹ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کے بی پی زیادہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اس میں 2 ٹیسٹ آتے ہیں، سیرم الیکٹرولائٹس اور الٹرا ساؤنڈ KUB۔ نمبر 2، وہ ٹیسٹ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اہم ترین اعضاء کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس میں 5 ٹیسٹ آتے ہیں، ECG جسے دل کی پٹی بھی بولا جاتا ہے، RFTs، الٹرا ساؤنڈ KUB، یورین RE جسے گردے اور پیشاب کے ٹیسٹ بھی بولا جاتا ہے، اور پھر آنکھوں کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو کسی آنکھوں والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ نمبر 3، وہ ٹیسٹ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کے جسم کے اہم ترین اعضاء جیسا کہ دل، دماغ، گردے، آنکھیں اور ٹانگوں کو آئندہ مستقبل میں کتنا خطرہ لاحق ہے۔ اس کے لیے 2 ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ایک نرنے پیٹ یا خالی پیٹ خون میں موجود شوگر کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے، اور نمبر 2، آپ کے خون میں موجود جو چکنائی ہے یا کولیسٹرول ہے اس کے لیول کو دیکھا جاتا ہے۔ جو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ نرنے پیٹ یا خالی پیٹ خون میں شوگر کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے، اسے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز کا کہتے ہیں، اور جو خون میں موجود چکنائی کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے اسے فاسٹنگ لپڈ پروفائل بولا جاتا ہے، یا اگر فاسٹنگ نہیں بھی ہے تو خالی لپڈ پروفائل اس بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ ایسے بی پی والے مریضوں میں کروانے لازمی ہو جاتے ہیں جن لوگوں میں یا تو بی پی کی تشخیص ہو گئی ہو یا پھر جن لوگوں کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہو۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ صرف خاص موقعوں پہ بی پی والے مریضوں میں کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ 5% بی پی والے مریض جن میں کسی ہارمونل مسئلے کی وجہ سے بی پی زیادہ ہوتا ہو، ان میں پلازما الڈوسٹیرون اینڈ رینن کنسنٹریشن، یورین اور پلازما میٹانیفرین لیولز، 24 آور فری یورین کورٹیسول لیولز کروائے جاتے ہیں۔ جبکہ ECG میں بی پی زیادہ کی وجہ سے دل پر مسئلہ آ رہا ہو تو چھاتی کا ایکس رے اور دل کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جسے ایکوکارڈیوگرافی بولتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آخر میں کچھ خاص موقعوں پر CBC اور یورک ایسڈ لیول بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کافی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ بی پی والے مریضوں میں کون کون سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس بی پی والے ٹاپک کے حتمی مراحل کی طرف جا رہا ہوں، جو کہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز بی پی کے صرف اور صرف بی پی کے علاج پر مبنی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔